بے شمار انسان ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، لیکن انسانوں کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو دوام حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے انسانوں کی لکھی ہوئی جو لا ریب ہو، جس کی مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، یا یہ کہ یہ لا ریب ہے۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں، صرف ایک ہی کتاب ہے دنیا میں، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے نازل کرنے والے نے اس کے بارے میں اس کے لا ریب ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے لا ریب ہونے کا اعلان کیا ہے، بلکہ اس کے مہیمن ہونے کا بھی اعلان کیا کہ یہ تمام الہامی کتابوں کی محافظ اور نگہبان اور نگران کتاب ہے۔ پہلی کتابوں کو اگر پرکھنا ہو، دیکھنا ہو، ان میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ان کو قرآن کی میزان پر تولا جائے گا۔ اگر وہ بات قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی دیگر کتابیں جو ہیں ان کا موازنہ کرنا ہو، ان کو دیکھنا ہو کہ ان میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو اس کے لیے بھی فرقان اور میزان قرآن مجید ہی ہے۔ جو چیز قرآن مجید کے مضمون پر، اس کی دعوت پر پوری نہ اترے، اس کے بیان کے مطابق نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے اچھی طرح اس بات کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ اس کتاب کی حفاظت انسانوں ہی کے ذریعے فرمائی۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی شروحات لکھی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کے تراجم ہوئے وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو پرکھا گیا، جس کے دعووں کو جانچا گیا، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے دنیا کے انسانوں کو جو سبق دیا ہے وہ اس دنیا کو آنکھیں کھول کر دیکھنے کا سبق دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کو ذرا اپنی آنکھیں کھول کر بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کے ان دعووں کو، جس قرآن مجید کی لا ریبیت کو، جن لوگوں نے قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام دیکھو۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کا یہی دعویٰ تھا، اور آج بھی قرآن مجید کو اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تو آج بھی اس کا دعویٰ یہی ہے۔ جتنے فوائد اس وقت حاصل ہوئے تھے آج بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے۔ جتنی یہ بڑی عظیم کتاب ہے اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ ظلم اس کے ماننے والے کر رہے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو الہامی کتاب مانتے ہیں، جو اس کو سچی کتاب مانتے ہیں، جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، وہی اس کتاب کو بغیر جانے بوجھے، بغیر سمجھے
اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں دنیا کی کسی قوم کے اندر کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے بوجھے پڑھی جاتی ہو سوائے مسلمانوں کے، سوائے قرآن مجید کے. قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ دم جھاڑے کی کتاب نہیں ہے. لوگوں نے اس کو دم جھاڑے کی کتاب سمجھا ہوا ہے. یہ عمل کی کتاب ہے، یہ عمل کرنے کا حکم دیتی. اس کے ہر آیت میں، ہر حکم میں یہ بات پائی گئی. تو بہرحال قرآن مجید نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. سورہ مومن، اس کا دوسرا نام مغافر بھی ہے. اس صورت کے اندر معرکہ فرعون و موسیٰ کا ذکر ہے. دنیا کی نقطہ نظر سے، دنیا کے لحاظ سے ایک بہت طاقتور بادشاہ جس کے پاس لاؤ لشکر تھے، اندھی طاقت تھی جس کے پاس، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو نہ دولت رکھتا ہے، نہ فوج رکھتا ہے، نہ پولیس رکھتا ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا، جس کی قوم غلام ہے، جس کی قوم سے بےگار لی جا رہی. ایسے جیسے فقیر بے نوا ہو، بھرے دربار میں اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے اللہ کا پیغام دے رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈر کر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی ہدایت پر ایمان لاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ تلا ہوا ہے کہ ثابت کرے کہ یہ شخص جادوگر ہے. وہ تلا ہوا ہے کہ شخص کو اور اس کی قوم کو وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دے. قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں. قرآن مجید ہی میں اس سورہ کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک مرد مومن کا ذکر ہے. یاد رکھیے، جب ایمان دلوں میں پیدا ہو جائے تو اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. ہرقل کے دربار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ عرب کا کوئی تاجر پکڑ کر لاؤ. اس وقت وہ ہرقل حبس میں تھا، تو وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، جنگ بندی ہو چکی تھی. قریش کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے طے پا چکا تھا. جب اس کو لے کے آئے تو اس نے اپنے سامنے ان کو پیش کیا اور ترجمان کو بلایا اور ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں اس شخص سے کچھ سوال پوچھوں گا، اور یہ جو تم اس کے ساتھ ہو، عرب جو ساتھ تھے، ان سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے بتانا ہے، اور اگر تم نے جھوٹ پر اتفاق کیا اور جھوٹ بولا تو میں تم سب کو سزا دوں گا. اس نے بہت سارے سوال کیے. ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ اب تک جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے اور لوگ ایمان لانا شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک کوئی ایسا شخص ہے مکہ میں یا مدینہ میں جو ایمان سے پھر گیا ہو؟
یہ بخاری کی بالکل ابتدائی باب میں ہے یہ چیز. اس نے کہا نہیں، آج تک کوئی شخص جس نے اسلام قبول کر لیا وہ دین سے پھرا نہیں. پھر کل نے کہا ایمان کی یہی تاثیر ہوتی ہے کہ جب یہ دل میں داخل ہو جائے تو یہ نکلتا نہیں، اور پھر اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. چلتے چلتے ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو کہ فلاں وقت فلاں لوگ مرتد ہو گئے، فلاں وقت فلاں آدمی مرتد ہو گیا، فلاں وقت فلاں آدمی دین سے پھر گیا، یہ جھوٹ کے پلندے ہیں سب. کوئی چیز نہیں ایسی، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ابو سفیان کے پاس بہترین موقع تھا یہ کہ وہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے کی کیا بات، خود میرا دماغ پھر گیا ہے. جانتے ہیں آپ عبید اللہ بن جحش جو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا شوہر تھا. ام حبیبہ 22 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی تھی، سردار کی بیٹی، اور اپنے شوہر عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی، اور حبشہ میں عبید اللہ فوت ہو گئے. دشمنان ابو سفیان نے مشہور کر دیا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا. اور جب یہ سوال پوچھا ہے ارکل نے، اس وقت 7 ہجری کا زمانہ تھا، 13 سال مکی دور کے اور 7 سال مدنی دور کے. کتنے ہوئے؟ 20 سال تک کوئی شخص ایسا نہیں تھا. دشمن گواہی دے رہے کہ آج تک کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، دشمن گواہی دے رہے، اور بخاری کی تحریر اس پر گواہ ہے. اچھی بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی. کہاں ہے یہ کا علم ان کا؟ ویسے بے شمار باتیں مشہور ہیں کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے، آپ نے بیان کیا تو کتنے لوگ یہ دین سے پھر گئے. کون پھر گیا تھا؟ کسی کا نام نہیں. فلاں وقت فلاں پھر گیا فلاں. حقیقت یہ نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے تو ایمان کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی. اس کے پاس لاؤ لشکر ہے، فوجیں، تو وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو نا، میں اس موسیٰ کو مار ڈالوں. کس نے پکڑا تھا اس کو؟ حکمرانوں کو کون پکڑتا ہے؟ کس نے منع کیا تھا اس کو؟ اندر کا خوف تھا جو ہمیشہ ہر کافر کو، ہر منکر حق کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ پیغمبر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. کیا غلبہ اس بات کا نام ہے کہ ایک آدمی آئے اور رسول کو پیٹنا شروع کر دے؟ ایماندار سے بتاؤ اس کو غلبہ کہتے ہیں؟ عقل کدھر چلے گئی ان لوگوں کی؟ سینکڑوں واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے کہ فلاں وقت فلاں آیا اور اس نے نبی وسلم کو یوں کر دیا، فلاں وقت فلاں آیا اس نے نبی وسلم کو یوں کر دیا. کیوں کر دیا؟ کس کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روب اس قدر تھا. اب حدیث پڑھے نا، بخاری کی حدیث میں نبی وسلم نے فرمایا میرا روب 6 پورے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے. ایک دشمن میرا 1 مہینہ پیدل چلیں، آپ سندھ سے چلیں پیدل فیصل آباد میں 1 مہینہ لگے گا. اتنی دور دشمن ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا روب اتنی دور سے اس پر پڑ جاتا ہے. وہ قریب کیسے آئے گا بھائی؟ تو قرآن مجید نے یہ جو حق و باطل کے مارکے کے بارے میں بیان کیے ہوئے ہیں نا چیزیں، ان کو پڑھو تمہیں سمجھ لگے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے سورہ مومن میں آیت نمبر 21 میں یہ بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں یا دوسرے سب لوگ قرآن کے مخاطب ہیں. آج کے لوگ بھی، اس زمانے کے لوگ بھی، آئندہ بھی رہیں گے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں یہ لوگ؟ یہ سیر زمین کی نہیں کرتے؟ ذرا غور کرو کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے. اولم یسیروا فی الارض،
یہ زمین میں چلے پھرے نہیں. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ایمانداری سے ذرا اپنے اب پر فٹ کر کے دیکھو ان باتوں کو. قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کے نظام کا انکار کرنے والے، دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ملک، اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، یہ کس لیے بنا تھا ملک؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کے لیے بنا تھا، پھر نہیں لائے تو اس کا انجام کیا دیکھا؟ ایک سے چلو، اوپر سے چلو، پہلے سے لے کر آج تک بعد جو آ گیا اس تک جو یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہا ہے، انجام دیکھو ان کا، ایک ایک حکمران کا انجام دیکھو. اگر تاریخ نہیں پڑھی نہ صحیح، ہم نے تو یہ آنکھوں سے یہ دیکھی ہیں چیزیں. فرمایا یہ چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں انجام. پہلے کون تھے لوگ یہاں کون لوگ تھے؟ آج سے ٹھیک 70 سال پہلے کون لوگ تھے؟ ان آبادیوں میں کون تھے؟ کدھر ہیں وہ؟ ان کے نشانات موجود ہیں، ان کے قلعے موجود ہیں، ان کے اجڑے ہوئے کھنڈرات موجود ہیں، ان کی اجڑی بستیاں موجود ہیں. اچھا وہ کدھر ہیں؟ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کدھر ہیں؟ کیا ہم نے یہاں رہنا ہے؟ یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چل پھر کر کبھی نہیں دیکھا انہوں نے. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کیا انہوں نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ پھر یہ ایک اور بات کہی، کانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، حالانکہ وہ پہلے گزرنے والے ان سے زیادہ طاقتور تھے. اور یہ بات تو اب مشاہداتی طور پر ثابت ہو چکی کہ آج سے آپ 100 سال پہلے کا کوئی آدمی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل سادہ خوراک کھاتے تھے، لمبی عمریں پاتے تھے، بیماری نہیں ہوتے تھے. آج کیا ہے؟ اور اس طرف دیگر قوموں کے حالات پڑے. فرمایا ان سے زیادہ طاقتور تھے. وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے اپنے پیچھے بڑی بڑی یادگاریں چھوڑی تھیں. دیکھنی ہے یادگاریں؟ لاہور چلے جائیں، بادشاہی قلعہ دیکھ لیں جس میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ہاتھیوں کے چڑھنے کے لیے، شیش محل تک جانے کے لیے، اس کو دیکھ لیں. کدھر ہے وہ جہانگیر جس کی قبر ہے اس کو دیکھو. وہ شاہ جہاں کدھر ہے؟ وہ زہیر الدین بابر کدھر ہے؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ یہ قلعے جا کے دیکھو. وہاں آپ جا کر دیکھیں گے تو اس میں اس کی تباہی، اس کی دیواریں بول کر بتائیں گی آپ کو کہ اس پر کس طرح نحوست پھیل گئی. کیا نہیں نظر آتا؟ آپ زمین میں چل پھر کر دیکھیں، سیر کریں. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر چلا پھرا کریں نا. ذرا زمین پر چلتے پھرتے ہیں تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ بصیرت کی نگاہ سے کیوں نہیں دنیا کو دیکھتے؟ کیا سمجھے آپ کہ ہمیشہ رہیں گے یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، ان کے قصوروں کے سبب پکڑا ہے. ہمارا کون سا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ؟ اگر ہم اپنا رویہ زندگی نہیں بدلتے، اگر ہم لوگ بھی اسی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں پکڑے گا؟ بے شک ہم لوگ نہ سمجھیں، نادان نہیں سمجھا کرتے، مرتے دم تک نہیں سمجھتے. یہی بات کہی، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ سے آج بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیے. یہ بات قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے جو تعلیم دی ہے نا اپنے ماننے والوں کو یا سننے والوں کو یا جو بھی لوگ پڑھتے ہیں، ان کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اس دنیا میں آنکھیں کھول کر رکھو، عقل سے کام لو. یہ تو دنیا کی بات ہے کہ اس دنیا میں دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی الوہیت واحدہ کی نشانیاں، اس کے جلال کی نشانیاں، اس کی ہیبت کی نشانیاں، اس کے رعب کی نشانیاں تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گی. خود تمہارے اندر نظر آئیں گی، انفس میں نظر آئیں گی، آفاق میں نظر آئیں گی. تو یہ دنیا اور یہ زندگی اس طرح کی نہیں ہے
کہ آنکھیں بند کر کے گزار دی جائے، یہ بہت بہت کم پیریڈ ہے، بہت ہی کم پیریڈ ہے انسانی زندگی کا. یہ دیکھتے ہی دیکھتے آدمی بچپن سے لڑکپن، اور لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت. یہی مناظر ہے نا. 50-60 سال لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے. اور عجیب و غریب بات کہ یہ زندگی، اس زندگی کا رواں دماغ قافلہ اور ہمارے ارد گرد کی دنیا، یہ ساری کی ساری ہمیں سبق دے رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ باقی کو چھوڑ کر ہم فانی کو چمٹے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سوائے غفلت کا اور کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کھول کر بیان کی ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. یہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو سوچتے نہیں. فرمایا یہی ہے غافل لوگ، بے خبر لوگ. غافل، غفلت کی زندگی انسان کو تباہ کر کے رکھتی. اور یہی دنیا نہیں اس کی تباہ ہوتی بھائی، جس کو تم اور ہم کامیابی سمجھتے ہیں. یہ 4 ٹکے کما لے جا، زمین کے خطے حاصل کر لیے، مکان بنا لیا، کوٹھی کار لے لیا، سمجھا بڑی کامیابی. تمہیں کس نے کہا ہے یہ کامیابی؟ یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آدمی 18 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی خرید کر باہر نکلتا ہے نا، تو گھر نہیں پہنچتا تو ایکسیڈنٹ ہو کر کے گاڑی بھی جاتی رہتی ہے، بندہ بھی جاتا رہتا ہے. کیا اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں یہ مناظر؟ تو کیا ہے یہ زندگی؟ اس زندگی پر کیا بھروسہ؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے ایک تو ہے یہ دنیا، اس میں آنکھیں کھول لو. تمہارا واسطہ جس ہستی سے پڑھنے والا ہے وہ کون ہے، اس کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا سورہ الفرقان آیت 26 سے لے کر 30 تک کا مطالعہ کر کے دیکھیں. قرآن پڑھا کریں، چھوڑ دیں دنیا کی کتابیں. یہ انقلابی کتاب ہے. یہ جب پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کی ساری باتیں بیان کر رہا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو کس نے بتا دیا کہ میرے اندر یہ اور یہ ہے، میں سارے بیان کر دیتا ہے. ایسا آئینہ دکھاتا ہے قرآن بندے کو کہ اگر وہ اس کا ضمیر زندہ ہو تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ضمیر کو تھپک کر سلاتا ہے. قرآن نے صاف کہا لا اقسم بنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اس ضمیر کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے. اسے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو غلط کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے جس کا پتہ ہو کوئی غلط ہے اور پھر کیا جائے وہ نہیں چھوٹ سکتا. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو تو معاف کر دے گا، قصدن کیے کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا تمہارا واسطہ اس ذات سے ہے الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن جس کو قیامت کا دن کہا گیا ہے، جو ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا. ہمیں یقین نہیں ہے، بالکل یقین نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے. مانتے ہیں ہم آخرت کو، ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمانوں کے سب فرقے مانتے ہیں. یقین کسی کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ اگر یقین ہو تو ناپ تول میں کمی کیوں کرے؟ اگر یقین ہو تو عدالت میں بیٹھ کر رشوت کیوں لے؟ اگر یقین ہو تو یہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہو؟ یہ گھوڑے کیوں بکیں؟ خریدنے والے کیوں خریدیں اور بکنے والے کیوں بکیں؟ بھئی آخرت پر یقین نہیں ہے تو تب ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. یہ آپ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں یہ سارے منڈیاں بنی ہوئی ہیں. وہ بنی ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے نہیں ہم. حکمران کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست بنانی. اگر یقین ہو تو یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یقین نہیں ہے. خدائے بزرگ کو برتر فرما رہے ہیں کہ یہ یاد رکھ یہ دنیا ہی نہیں، آخرت کی بادشاہی بھی صرف اسی کی ہے، رحمان کی بادشاہی ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا.
وہ دن منکر حق، قرآن کا جو منکر ہے، قرآن کی دعوت کا، قرآن کی تعلیم کا، قرآن کی آواز کا، قرآن کے بلاوے کا جو منکر ہے، وہ قیامت کا دن اس کے لیے بہت سخت ہوگا۔ پھر چھوٹا سا منظر دکھایا ہے، ہوگا کیا؟ یہاں یہ دنیا تو فانی ہے، چلے جائیں گے، وہ کوئی بات نہیں جی، یہ چند روزہ زندگی ہے، اے جہان مٹھا ہے اگلا کن ڈٹھا ہے، اے جو محاورے بولنے ہیں نا سی، اے جہان ڈٹھا ہے مٹھا ہے اگلا کن ڈٹھا ہے، کیوں بولنے؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آخر، اس لیے یہ بات فرمائی کہ یہ منکرین حق پر، منکرین قرآن پر، منکرین توحید پر، منکرین رسالت پر، منکرین دعوت اسلامی پر بڑا سخت دن ہوگا۔ اس کے مناظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ پکڑے جائیں گے اور گرفتار کریں گے ان کو، جہنم کے اندر آئیں گے، تو پہلا منظر ذرا دیکھو، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کر کے کھائے گا، اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کر کھائے گا۔ یہ تصویر حصی ہے جو قرآن نے بنا دی ہے، جیسے بالکل ہمارے سامنے ایک آدمی ہو اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو، کیا کہو گے اس کو؟ بناؤ تصویر، اپنے ذہنوں میں لے کر آؤ۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا، اور پھر ساتھ فرمایا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ لی ہوتی، یہ کہے گا۔ پھر پچھتائے کیا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کیا ہوگا؟ لوٹ کر نہیں آ سکتے، کہیں گے خدایا ہم ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ فرمایا نہیں، ہمارا یہ اصول نہیں ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں ابھی جو غریب عقیدہ بنا لیا نا کہ فلاں بابا جی آ گئے، فلاں بزرگ آ گئے، فلاں فلاں آ گیا، اور کدھر آ گئے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جس کو ہم ہلاک کر دیں واپس نہیں آ سکتا دنیا میں، تم کہاں لے آئے ان کو؟ کیا عقیدہ بنا لیا؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھا، اس لیے کہتے ہیں، کہے گا کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا جو رسول کا راستہ تھا، میں نے اس کی دعوت کو قبول کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، اور میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اور میرے بھائی اپنی مجلسوں کو ٹھیک کر لو، اپنی مجلسوں کو، اپنے دوستوں کو، دوست بنانا ہے تو توحید پرستوں کو بناؤ، اہل علم کو بناؤ، مجلس اختیار کرنی ہے تو اہل علم کی اختیار کرو، ایسی مجلس ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیں، کل پچھتائے گا کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنا رکھا تھا جس نے میرا بڑا بیڑا غرق کر دیا، جس نے مجھے غلط مشورے دیے، جس نے مجھے گمراہ کیا۔ قرآن میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی۔ بری مجلس اور نبی کا ساتھ مانگے گا، کاش میں نبی کا ساتھ کے ساتھ ہوتا، میں اس راہ پر چلا ہوتا، میں فلاں آدمی کو جو میرے لیے گمراہی کا سبب بنا اس کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ تعلیم ہمیں یہ دے رہا ہے، قرآن کی آیات دے رہی ہیں کہ اپنے دوستوں کو غور کر کے دیکھو، اپنی مجلسوں کو غور سے دیکھو، کن لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے پاس آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے، لینا دینا ہے، کون ہیں وہ لوگ، کیسے ہیں وہ لوگ۔ اپنی مجلسوں کو درست کرو، وہ مجلسیں تلاش کرو جہاں سے تمہیں قرآن کا پیغام ملے، جہاں سے تمہیں دین کا پیغام ملے، راست کا پیغام ملے۔ پھر وہ کہے گا لقد اضلنی، سبب بیان کیا کہ کیوں میں نے اس کو دوست بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب میرے پاس قرآن آ گیا تھا۔ یہاں لفظ ذکر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔
نحن نزلنا الذکر ان لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ۔ وہ کہے گا کہ اس نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب میرے پاس قرآن آ چکا تھا، یاد دہانی آ چکی تھی، تذکیر آ چکی تھی، مجھے میرے سامنے آ گئی تھی ساری بات، اس وقت اس نے مجھے اس سے بہکا دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، یہ جملہ جو ارشاد فرمایا، لوگوں ہوشیار باش، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ ہوشیار باش، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے انسانی شکلوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں اور ناری شکلوں میں بھی، اور بہت خطرناک ہے خاکی انسان جو شیطان کی شکل اختیار کرتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک۔ ناری کو تو ہم دیکھتے نہیں، لیکن اس انسانی شکل میں ہم جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف صاف کہا، شیاطین من الجن والانس، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے شیطان جو انبیاء کے دشمن رہے، جو اللہ کی دعوت کے منکر رہے، بار بار قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت ہمیں عجیب و غریب عقیدے دے دیے گئے ہیں اور ہم مان گئے ہیں ان باتوں کو، سوچا نہیں ہم نے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم کلمہ گو، ہم کلمہ گو ہیں، اس لیے ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر چلے ہی گئے تو چند دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، بزرگوں کی سفارش سے، پڑھو نا قرآن، پڑھو، قرآن میں ہے قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَةٌ، یہودی کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر گنتی کے دن، پھر واپس آ جائیں گے۔ کیوں؟ ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد ہے، یعقوب کی اولاد ہے، یوسف کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی اولاد، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو انبیاء کو ماننے والے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور چلے گئے تو واپس آ جائیں گے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ جہنم میں جا کر نکل آنے کا عقیدہ کن کا ہے؟ یہود کا۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اللہ پہ اختراع مت کرو۔ اللہ نے کوئی عقیدہ ایسا قرآن میں بیان نہیں کیا، اپنی الہامی کتابوں میں بیان نہیں کیا، اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو پکڑا گیا، جس کو سزا ہو گئی، میدان میزان میں والوزن یومئذ الحق، فیصلہ وہاں ہو جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ سنا ہے نا، قرآن بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہوگا، تو کہاں ہوگا؟ جہنم میں جا کے یا میدان حشر میں؟ میدان حشر میں یہ ہوگا بھائی، یہ تلنے کا عمل میدان حشر میں ہوگا، پھر جنت والا جنت میں جائے گا، جہنم والا جہنم میں جائے گا، جو جائے گا جہنم میں وہ نہیں نکل کر آئے گا۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس لیے اس وقت اللہ نے فرمایا کہ نبی کیا کہے گا، اور جس کی شفاعت پر بڑا مان ہے وہ کہے گا یہ تو میری امت کے لوگ ہی نہیں۔ حدیث پڑھ لینا، بخاری کی حدیثیں پڑھ، وہ کہے گا یہ تو میری امت کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو میں نے بے شمار دنیا کو دیکھوں گا، بہت بڑا گروہ ہوگا جو کوثر کی طرف آ رہا ہوگا، فرشتے مار مار کر انہیں بکھا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے اے نبی تمہیں معلوم نہیں ہے تیرے بعد یہ کیا کرتے رہے، یہ تو بدعتی لوگ ہیں، یہ تو مشرک لوگ ہیں، یہ تو شرک کرتے رہے، اپنی پوری زندگی فاسقانہ گزاری انہوں نے، یہ قرآن کے منکر رہے، یہ قرآنی نظام کے منکر رہے، قرآنی شریعت کے منکر رہے، کہاں تیری امت کے ہیں یہ لوگ؟ فرمایا سحقن سحقن، دفع کر دو ان کو، لعنت ہے ان پر، دفع کر دو ان کو۔ قرآن حدیث یہی تو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جس کو ہم نے اپنا سفارشی سمجھا وہ سفارش کے لیے آئے گا، دربار میں آئے گا تو کیا کہے گا؟ قرآن کی زبان میں وہ کہے گا قال الرسول یا ربی،
قال الرسول، سورہ فرقان یاد رکھنا، میں جس کی یاد پڑھ رہا ہوں. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اپنی زندگیوں سے نکال دیا، یہ قرآن کو چھوڑ چکے تھے. ایمانداری سے بتاؤ، قرآنی نظام، قرآن کی شریعت دنیا میں کسی ملک کے اندر نافذ ہے؟ تو کیسے سمجھ لیا ہم نے؟ پھر یہ فٹ آئے گی ہمارے اوپر بات. اللہ کے رسول فرمائیں گے یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں، میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ تو قرآن کی گواہی بہت پہلے مل گئی. ان کی زندگیوں میں کہاں قرآن تھا؟ ان کی عدالتوں میں کہاں قرآن تھا؟ ان کی اسمبلیوں میں، ان کے سینٹ میں، ان کی حکومتوں میں، ان کی منڈیوں میں کہاں قرآن تھا؟ ان کے گھروں میں، ان کے رسم و رواج میں کہاں قرآن تھا؟ قال رسول یا رب ان هذا قوم اتخذوا ان هذا القرآن مہجورا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میشر دے دن کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑے ہے نا قرآن دو راڈا خاص کتاب جو تیری، نہ اس تے ایمان لے آئے نہ ان عمل کمایا. اے نہیں میری امت بچوں بندے بار خدایا. اگر سفارشی لے جائیں عدالت میں اور وہ کہے جج کو اس کو دگنی سزا دے دو تو بعد میں چھوٹ جائے گا. یہ تو منظر وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے فضائل قرآن کے باب میں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اللہ تعالیٰ خبر دی پیشن گوئی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن، یہ کتاب یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت ساری قوموں کو اٹھا دے گی، دنیا میں حکمران بنا دے گی. جو اس کو اپنائیں گے، جو اس قرآن کو تھام لیں گے، یہ ان کو دنیا کا حاکم بنا دے گی. تاریخ کی گواہی یہ ہے، آپ جس بڑے آدمی کا نام لیتے ہیں نا، سلطان محمود غلام ابن غلام تھا، طارق بن زیاد غلام ابن غلام تھا، صلاح الدین ایوبی غلام ابن غلام تھا. خود تمہارے ہندوستان میں خاندان غلامہ نے کتنی دیر حکومت کی؟ ایک دو نہیں بھائی، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ محدث گزرے، بڑے بڑے حافظ گزرے، بڑے بڑے مفسر گزرے، سب غلام ابن غلام ہیں. ہم اور آپ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن چھوڑا وہ پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے سنبھالا وہ دنیا کے امام بن گئے. یہ کون تھے؟ یہ بخاری مسلم کون تھے؟ عرب تھے. یہ تو فارسی رہنے والے تھے، باہر کے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اس کو اپنایا تو دنیا کے امام بن گئے. یہ ابو حنیفہ کون تھے؟ ان لوگوں کو کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھو. یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بہت ساری قوموں کو یہ قرآن رفعت عطا فرما دے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سی دوسری قوموں کو جو اس کو چھوڑے گی انہیں گرا دے گا، پست کر دے گا. کدھر ہے آج عرب؟ عرب ہیں نا، 8 ملک ہیں نا، 8 ملک ہیں عرب. عربوں کی، اسرائیل کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی عربوں کے پاس فوجیں ہیں. پھر کیوں جوتے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھے. دشمنان دین کو کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کر دو. تمہارے خود ملک کے اندر یہ تحریک چل رہی. قرآن کہتا ہے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ان کو دوست مت سمجھو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ بہت سی قوموں کو یہ قرآن جو اس کو چھوڑیں گے یہ انہیں پست کر دے گا، دنیا میں ذلت و خواری ان کا مقدر ہو جائے گا. اور حج ہو چکا ہے. ایک حدیث بیان کر کے آخر بات کرتے ہیں. بڑی حدیث کمال کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، فضائل قرآن میں اس کو لائے. ابو درداء
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو. وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. مجلس میں ذرا چشم تصور میں مجلس لے کر آئیں. آپ جائیں نا 14 صدیاں پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی. تصور کریں نا ذرا، خواب دیکھیں نا جاگتے میں ذرا. وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. فشخص ببصرہ، آپ نے اوپر کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اپنی نظریں جما لیں. ثم قال ھذا اوان، اور پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب یختلس العلم، جب علم ختم ہو جائے گا. جب علم ختم ہو جائے گا. اچھا سننے والا سمجھتا ہے کہ بھئی علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہی بات صاحب نے بھی کہی کہ علم کیسے ختم ہو جائے گا جی. اب کسی سے پوچھو بھائی اب علم ختم ہو گیا، وہ کہیں گے بھائی اب تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، اب تو ایم فل کی ڈگریاں ہیں، کئی ڈگریاں ہیں آدمی کے پاس. بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں. علم کم ہو گیا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو کم ہو گیا. کدھر ہے علم؟ علم اللہ اس علم کو علم نہیں کہتا. یہ تو اس علم کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں جو اللہ نے اتارا ہوا ہے. یہ جو علم اللہ نے اتارا نا قرآن کی صورت میں، یہ علم جتنے لیے پھرتے ہیں لوگ، یہ اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں. مثال کے طور پر ریاضی کا علم ہے، بہت بڑا علم ہے ریاضی کا. جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، ریاضی ہے. اور اس علم کی وجہ سے بڑی دور دور کے علم فلکیات سارا اس کی وجہ ترقی کر رہا ہے. بڑی بڑی چیزیں جو سائنسدانوں نے بنائی اس کی وجہ سے. یہ دنیا جو فلک الافلاک کی بیان کرتے ہیں اسی علم کی وجہ سے بیان کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کے صرف ایک رکوع میں آئے. اس پر ریاضی پر قرآن کا صرف ایک رکوع جہاں وراثت کا قانون بیان کیا گیا. معلوم ہوا کہ قرآن کا علم اس سے کہیں آگے ہے. یہ تو اس کا ایک جز ہے. اس طرح قانون، اس طرح دوسری چیز ہے. چلیے چھوڑیے. فرمایا جب علم ختم ہو جائے گا، لوگوں سے علم ختم نکل جائے گا. حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ علم کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے. علم سے بے علم ہو جائیں گے، ان کے پاس علم کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. قسم کی کوئی علم نام کی چیز نہیں ہوگی ان کے پاس. اب یہ سوال تو بنتا تھا. فقال زیاد بن لبید انصاری، زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یختلس منا، یہ علم ہم سے کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیسے ختم ہو جائے گا؟ غور سے سننی یہ حدیث، اس میں بہت کمال کی بات کہی گئی. کیسے ختم ہو جائے گا؟ جب کہ بقد قرأنا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. فواللہ لنقرئنہ، اور اللہ کی قسم ہم اس کو اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے. ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا قال ثقلت امک، اور تیری ماں مر جائے. یہ محاورہ ہے عربوں کا محاورہ ہے. لاڈ پیار سے کہا او مر جانی دیا، جو پنجابی جیسی کہہ دیں نا، او مر جانی دیا تینوں پتہ نہیں لگا گل دا، کہنے ہیں نا ما ثقلت امک. اتعلم یا زیاد، یا زیاد ان کنت لأدک من فقہاء من اہل المدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد، میں تجھے مدینہ شہر کے دانشوروں میں سے ایک دانشور سمجھتا تھا. میں تجھے بڑا دانا آدمی سمجھتا تھا. کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ علم چلا کیسے جاتا ہے؟ پھر فرمایا، مثال دے کے فرمایا، سامنے کر کے
نقشہ دکھایا، فرمایا ہاذہ التوراۃ والانجیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ، یہ تورات اور انجیل دیکھ اور اس کے حاملین دیکھ، یہ تورات کو پڑھنے والے اور انجیل کو پڑھنے والے دیکھ، ہیں نا آج بھی پورا یورپ انجیل کو پڑھنے والا ہے نا، پادری ہیں نا، بڑے بڑے گرجے ہیں نا، یہود ہیں نا، آج بھی ہیں نا، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، پڑھتے ہیں نا، یہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہیں، پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ هذه التوراۃ والانجیل عند اليہود والنصارى، یہ یہود و نصارہ کے پاس یہ کتابیں اللہ کی کتابیں، نصارہ کے پاس، یہود کے پاس، فماذا تغنی عنہم، تم بتاؤ کہ یہ کتابیں ان کے کسی کام آئیں؟ سوال بنتا ہے نا کہ اگر ان کتابوں کا کوئی اثر ان قوموں کی زندگی میں ہے تو بتا۔ ان کتابوں کا کوئی اثر ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تورات کے اندر رحم کی تعلیم دی گئی ہے، ظلم نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بت نہ پوجنے کا حکم دیا گیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن بھوت کے پاس نہ جانے کا حکم دیا گیا، جادو نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پڑھو قرآن، تورات پڑھو، سورہ اس کا حصہ احبار پڑھ کر دیکھو۔ تورات کہتی ہے کہ یہ جادو ٹونے کرنا کفر ہے، ان لوگوں کے پاس جانا کفر ہے۔ پڑھو تو صحیح، تصویریں بنانا، بت بنانا، پورے احکام اشرا ہے ہمارے دین میں بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ان کے کسی کام آئی؟ کوئی ان کی زندگی میں اس تعلیم کا کوئی اثر ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ قول جریر، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عبادہ بن صامت سے ملا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھتے ہو تمہارے یہ بھائی ابو دردہ کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ پھر میں نے ان کو فاخبرتہ بالذی، پھر میں نے وہ بات بتائی ان کو۔ قال ابو دردہ نے فرمایا، قال صدق ابو دردہ سچ کہتے ہیں۔ عبادہ بن صامت نے فرمایا ابو دردہ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے پوری فرمایا حدیث بیان نہیں کی، جو اس کا پہلا حصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب انہوں نے پہلا حصہ بیان کیا، فرمایا ان شئت لأحدثنک بأول، اگر تو چاہے تو میں اس کا پہلا حصہ تجھے پڑھ کر سنا دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سنا دیں آپ۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ علم جو آدمی کی شخصیت کو تبدیل نہ کرے، اس کے اخلاق کو نہ سنوارے، وہ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ غیر نافع علم ہے۔ جس علم سے انسانی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، انقلاب نہ آئے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایماندار سے بتاؤ آج جو علم ہمارے پاس ہے، جتنا بڑا وکیل ہے اتنا بڑا رش، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے اتنی بڑی اس کی ظالم کی فیس، وہ ظلم کر رہا ہے، بار بار فیس۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں یا نہیں؟ اور یہاں ایسے ڈاکٹر ہیں کہ آپریشن کریں آدمی کا، اس کا پیٹ کیا کریں تو ہتھیار اس کے پیٹ پہ چھوڑاتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں ہم لوگ یہ چیزیں۔ کیا فائدہ ہے اس علم کا؟ مالی فائدہ ہے نا، یہ عارضی ہے، اخلاقی کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، دن رات اس کا درس ہو رہا ہے، دن رات یہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن نتائج کیا ہیں؟ اس علم کے نتائج کیا ہیں؟ ہمارے سامنے کیا نتائج ہیں؟ ہماری مسجدیں خالی ہیں، جتنی باتیں یہ رسمی ہو گئی سب رسمی کرتے ہیں پوری ہم۔ اسی لیے فرمایا کہ علم یرفع من الناس الخشوع، جو علم خشوع پیدا نہ کرے، خشیت پیدا نہ کرے، وہ علم نہیں ہوتا، وہ کمائی کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات فرمائی، یوشک، اگر تجھے یقین نہیں آتا، کمال کی بات کہہ دیتی صحابی سے، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو سن لے، ان تدخل مسجد الجامع، تو کسی مسجد میں چلا جا،
کسی جامع مسجد میں چلا جا اور پھر تو دیکھے گا نہیں فلا تری فیہ رجلا خاشعا، تو مسجد کے اندر کو خشوع کرنے والا آدمی نہیں دیکھے گا جس کی زندگی میں اس کی خشوع کا اثر ہو، اس کی زندگی کو تبدیل ہوتا نظر دیکھے تو نہیں دیکھے گا۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپلائی کر دیں اپنے معاشرے پر، اپنے آپ پر، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ علم ختم ہو گیا، قرآن کا پڑھنا ایک رسم بن گیا اور بغیر سوجے بوجھے پڑھنا بن گیا۔ جس طرح یہود و نصارہ نہیں جانتے کہ ان کتابوں میں کیا، ہم بھی نہیں جانتے، حالانکہ ہم ان کے دور بھی کرتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر مسلمان بن کر رہنا ہے تو قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات اس کی تعلیم کے بغیر ممکن ہی ہے۔ گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن، اگر مسلمان بن کر تو رہنا چاہتا ہے تو سن لے کہ قرآنی تعلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآنی تعلیم سے مراد یہ ناظرہ کے انگلیں پھیر پھیر کر پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا، جان کر پڑھنا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، کتنے فیصد ہیں۔ اگر میں ابھی کہہ دوں کہ بتاؤ کتنے لوگ یہاں روزانہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہو تو زیرو نتیجہ آئے گا۔ جانتا ہوں میں اس طرح کی باتیں پہلے بھی دیکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں زمین پر چلتے پھرتے ہو نا، آنکھیں بند کر کے نہ پھرو، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ بڑے دولت مند کدھر ہیں؟ کتھے ہے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، سبے چھٹ چھٹ گئے یہ ڈمبر، کوئی ایتھے پائیدار نہیں۔ کدھر ہیں وہ لوگ؟ بڑے بڑے فاتح آئے، کدھر ہیں وہ دولت، وہ محلات بنا کر آئے، کدھر ہیں وہ لوگ؟ جدھر وہ گئے ہیں ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ جس طرح وہ بلا دیے گئے ہم بھی بلا دیے جائیں گے۔ ٹھیک 100 سال کے بعد کوئی نہیں جانے گا یہ لوگ کون تھے، کوئی نہیں جانے گا یہ فلاں صاحب کون تھے، ہمیں بھی بلا دیا جائے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم سمجھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کا دامن تھام لیں اور اس مختصر سی زندگی میں اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔